Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل احترام بھائیو، آپ حضرات کی خدمت میں کل کے درس میں عرض کیا جا رہا تھا لیلۃ القدر کی فضیلت و اہمیت سے متعلق، اور آج بھی گفتگو باقی ہے تو اسی گفتگو کو مکمل کریں گے۔ تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ رات کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یعنی آخری 10 دنوں کی طاق راتیں ہیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ ان 5 راتوں کو جس نے عبادت میں گزار دیا، اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اسے لیلۃ القدر کی برکات اور فضائل حاصل ہو جائیں گے۔ اچھا، متعین طور پر لیلۃ القدر کے بارے میں کیوں نہیں بتلایا گیا؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دیا گیا تھا تو میں صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں تمہیں بتانے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، تو ان کے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے اس کا علم اٹھا لیا، اور امید ہے کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہوگی، تمہارے لیے بہتری ہوگی۔ اب اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جھگڑا اتنی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے لیلۃ القدر کا علم ہمیشہ کے لیے اللہ نے اٹھا لیا، اور طے شدہ طور پر پتہ نہیں چل سکا کہ یہ رات کون سی ہے۔ تو یہ جھگڑا کن کا تھا بھائی؟ صحابہ کا جھگڑا تھا۔ تو صحابہ کا جھگڑا ہماری طرح ہوگا؟ ہمارا جھگڑا تو، ہمارا تو شغل ایسا ہوتا ہے کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو ماں بہن کی گالیوں سے اپنے شغل کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں ہنس رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ، یعنی کس قدر ہم کہاں کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 4 من کن فی کان منافقا خالصا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ 4 خامیاں ایسی ہیں کہ جس بندے میں بھی پائی جائیں کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے۔ 4 گناہ اور 4 خامیاں ایسی ہیں جس بندے میں بھی پائی جائیں وہ پکا، اور اس میں 4 پوری نہیں پائی جاتی، 3 پائی جاتی ہیں تو وہ 75% منافق ہے، 2 پائی جاتی ہیں تو 50% منافق ہے، اور 1 پائی جاتی ہے تو وہ 25% منافق ہے۔ وہ کون سی خامیاں ہیں؟ فرمایا اذا حدث کذب، سب سے پہلی نشانی کیا ہے کہ بات کرے جھوٹ بولے، ٹھیک ہے جی۔ فَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، دوسری خامی کیا ہے کہ امانت میں خیانت کرے۔ تو تیسری خامی کیا ہے؟ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کسی سے معاہدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ اور چوتھی خامی کیا؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکنی شروع کر دے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکنی شروع کر دے۔ تو لڑائی جھگڑے میں جو گالیاں بکے وہ کون ہے بھائی؟ منافق۔ تو جو شغل میں گالیاں بکے گا اس جیسا بد نصیب کوئی ہے؟ آج ہمارے ہاں لڑائی جھگڑا یہی ہو، اور جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم اسلام تو ایک طرف رہا، انسانیت کو بھی خیر آباد کہہ دیتے ہیں اور جانوروں والی حرکتیں کرنے پر آ جاتے ہیں۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کو ہر معاملے میں ایک حد تک رہنا چاہیے، اسے آگے بڑھنے کی اجازت۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی
مقدس ہستیوں کے جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر کا علم ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا گیا، تو ہم جیسے جب جھگڑتے ہوں گے تو اس کی وجہ سے کتنی نحوستیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہوں گی، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا لڑائی جھگڑے سے بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے سے بھی بچنا چاہیے، دوسروں کو بے عزت کرنے سے بھی پورا پرہیز کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مومن کی مال جان اور عزت آبرو کی اہمیت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مسلمان کی مال جان عزت آبرو کی اہمیت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا اس لیے اللہ نے مسلمان کے بارے میں غلط گمان کرنے سے بھی منع کر دیا کہ غلط سوچ بھی مسلمان کے بارے میں سوچ سکتے نہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ارب الربا الاستطالۃ فی عرض رجل مسلم، سب سے بدترین سود کا آپ کو پتہ ہی ہے، سود کا کم از کم گناہ کتنا ہے؟ فرمایا سود کا کم از کم گناہ ایسا ہے جیسا کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے، جتنا بڑا گناہ یہ ہے، سود کا کم سے کم درجے کا گناہ اتنا ہے۔ اور فرمایا درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ، جان بوجھ کر جو سود کا ایک درہم کھا لیتا ہے۔ درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاندی کا سکہ چلتا تھا، فرمایا ایک درہم سود کا جو جان بوجھ کر کھاتا ہے یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے بدترین سود کیا ہے؟ فرمایا کسی مسلمان کو بے عزت کیا جائے، یہ سب سے بڑا سود ہے، سب سے بڑا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سود کا تعلق مال کے ساتھ ہے نا، اور عزت کی اہمیت مال سے زیادہ ہوتی ہے نا، تو کسی کا مال کھاؤ تو اتنا بڑا جرم ہے، سود کے طور پر کسی کا مال ایک درہم کھا لو تو 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ تو اگر اس کو بے عزت کیا جائے گا تو یہ سب سے بڑا سود ہے اور سب سے بڑا جرم ہے، اور اس کی سنگینی کا اندازہ اللہ کے سوا کوئی لگا سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا، جس طریقہ کار سے ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ اسلام تو کیا انسانیت اور شرافت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی، لہذا اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا مجھے لیلۃ القدر کا علم دے دیا گیا تھا، میں تمہیں بتانے کے لیے آیا، تو دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، اس کی وجہ سے اللہ نے اس علم کو واپس اٹھا لیا۔ لہٰذا آپ کیا کرو، آپ نے مختلف راتیں بتائی ہیں، 9ویں 7ویں 5ویں، اس میں ان کو تلاش کرو، اور لیلۃ القدر سے متعلق جتنی احادیث ہیں ان کا حاصل یہی ہے کہ آخری 10 دنوں کی جو طاق راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے تو لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک ہے، یہ الترغیب والترہیب حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں بھی ہے، علامہ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ بہت جلیل القدر محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الثواب، اس میں بھی ہے، اور بہقی شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر جب آتی ہے تو جبریل امین فرشتوں کی ایک پوری جماعت کے ساتھ آسمان سے نیچے اترتے ہیں، فرشتوں کی پوری جماعت لے کر زمین پر آ جاتے ہیں، اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو شخص بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہو، بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور اس سے مصافحہ کریں، سلام کریں اور اس سے ہاتھ ملائیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جبریل جس سے مصافحہ کرتے ہیں اس کی نشانی یہ ہوتی ہے، فرشتے نظر تو نہیں آتے، مصافحہ کرتے ہیں اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو۔ آج ہمارے دل سخت ہے نا، اس لیے ہمیں رونا آتا ہے بھائی، 2 روپے کا نقصان ہو جائے تو ساری زندگی رونے پر گزر جاتی ہے، اور اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا، یہ دل کی سختی کی نشانی ہے۔ جب دل نرم ہو جاتے ہیں تو پھر آنکھوں سے خود بخود آنسو نکل آتے ہیں۔ تو جبریل جس سے مصافحہ کرتے ہیں اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بندے کا دل نرم ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے رونے کو دل کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ساری رات تم نے یہ کام کرنا ہے، جو بھی بندہ کھڑا ہو، بیٹھا ہو، ذکر میں مشغول ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اس کو سلام کرنا ہے، مصافحہ کرنا ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبریل امین حکم دیتے ہیں چلو بھی واپس چلیں، تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمان والوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے
ایمان والوں کی حاجتوں اور ضرورتوں سے متعلق کیا فیصلہ فرمایا کہ یہ برکت والی رات تھی نا، تو اس رات امتیوں نے دعائیں مانگی، اپنی حاجتیں اللہ کے حضور پیش کی، تو اللہ نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اب یہاں اس حدیث مبارکہ میں فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا نام استعمال کر رہے ہیں ابھی؟ احمد۔ تو یہ احمد کس کا نام ہے؟ بولو یار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ میں ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں، یأتی من بعدی، جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام کیا ہے؟ احمد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، محمد بھی ہے اور احمد نام پر ایک بدترین اور غلیظ ترین قسم کے فرقے نے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ بولتے نہیں یار؟ دنیا کے سب سے غلیظ ترین اور بدبخت کافر جو ہیں وہ قادیانی ہیں۔ تو قادیانی مرزئی کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم کیا ہیں؟ احمدی ہیں۔ تو احمدی کون ہے؟ ہم ہیں۔ احمدی کون ہے؟ اور پاکستان کے قانون میں بھی پابندی ہے یہ اپنے آپ کو احمدی نہیں کہہ سکتے۔ یہ کون ہے؟ قادیانی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، وہ قادیان کا رہنے والا تھا۔ اور مرزا، یہ کون ہے؟ مرزئی ہیں۔ یہ مرزئی ہیں اور قادیانی ہیں، یہ احمدی۔ احمدی ہمارا نام ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ان بدبختوں سے پوچھو کہ تم کون ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ہم احمدی مسلمان ہیں۔ تم احمدی مسلمان نہیں ہو بلکہ تم مرزئی اور قادیانی کافر ہو۔ کیا بھائی؟ تمہیں دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں میں شامل کر سکتی؟ ہاں تمہیں شوق ہے تو مرزے پہ لعنت بھیج دو۔ تمہیں مسلمان بننے کا شوق ہے تو رسول اللہ سے تعلق جوڑو اور مرزے قادیانی پہ لعنت بھیجو۔ کیوں اس لعنتی کی وجہ سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے؟ اور اللہ تمہیں سمجھ دے، ہدایت دے تو کم از کم پڑھو تو صحیح اس کے بارے میں۔ پڑھنے کے بعد تم سمجھو گے کہ وہ نبی تو کیا شریف انسان بھی نہیں بلکہ پوری ایک کھوتی ہے۔ کیا بھائی؟ بولو یار۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہتا مجھے حمل ہو گیا اور 10 مہینے کے بعد میرے ہاں ولادت ہوئی۔ یہ اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مجھے حمل ہو گیا 10 مہینے کے بعد۔ تو 10 مہینے کا حمل کھوتی کا ہوتا ہے، تو اپنے بارے میں خود جب وہ لکھتا ہے تو ہمیں اس کہنے میں کوئی عار اور شرم، یہ خود اپنے بارے میں لکھ رہا ہے مجھے حمل ہوا اور 10 مہینے کے بعد ولادت ہوئی۔ 10 مہینے کا حمل کھوتی کا ہوتا ہے۔ تو جس کو شریف انسان بھی تم مل کے ثابت نہیں کر سکتے، کیوں اس کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو؟ اس لیے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احمد کس کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جبریل سے فرشتے پوچھتے ہیں حضرت جبریل امین سے کہ اللہ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمان والوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کے بارے میں آج کیا فیصلہ فرمایا؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے ان کی بخشش کا، لیکن 4 قسم کے بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اس رات کی برکتوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اصل آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے، اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اس میں ایک رات ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ فرمایا جو اس رات کی برکتوں سے محروم کر دیا گیا، وہ ہر قسم کی خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا گیا، اور اس رات کی برکت سے وہی محروم ہوتا ہے جو حقیقت میں محروم ہے، جو حقیقت میں اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اسی کو اللہ اس رات کی برکتوں سے محروم۔ اب آئیے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی فرمائی کہ اس رات کی برکتوں سے محروم کون ہے۔ فرمایا 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس رات کی برکتوں سے کچھ بھی حصہ ملتا۔ پہلے نمبر پر فرمایا شراب کا عادی، شراب پینا جس کی عادت ہے۔ نمبر 2 والدین کا نافرمان، اور نمبر 3 رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا، اور نمبر 4 دل میں کینہ رکھنے والا اور تعلقات توڑنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا اور تعلقات توڑنے والا۔ چونکہ یہ 4 گناہ بدقسمتی سے مسلمانوں میں اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سب حضرات نتیجے پر پہنچ چکے ہوں گے، وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اور شریعت کی نظر میں یہ 4 گناہ سنگین ترین قسم کے جرائم ہیں، اس لیے ان کی تھوڑی تھوڑی وضاحت اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلا گناہ کون سا ہے بھائی؟ شراب پینا۔
تو شراب پینا ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی شریعت میں سزا مقرر ہے. اسلامی حکومت ہو تو ایسے بندے کو سزا ملے گی، اس کے بغیر جان چھوٹے گی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا اربعون من کن فی کانا، 4 اربعون حق علی اللہ اللہ یدخلہم الجنہ ولا یذیقہم نعیمہا. 4 قسم کے بد نصیب لوگ ایسے ہیں اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، ولا یذیقہم نعیمہا، اور نہ ہی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ان کو اللہ دے گا. اللہ نہ تو جنت میں داخل کرے گا، نہ ہی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع دے گا. یہ کون سے بد نصیب ہیں؟ توجہ فرما کے سن لیجیے گا. فرمایا سب سے پہلے نمبر پر مدمن الخمر، شراب کا عادی. نمبر 2 آکل الربا، سود خور. نمبر 3 آکل مال الیتیم بغیر حق، کسی یتیم کا مال ناحق طور پر کھانے والا. یتیم اسے کہتے ہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے جس کا والد دنیا سے چلا جائے، اسے کیا کہتے ہیں بھی؟ یتیم. تو اس کا مال کھانا بھی ایسا ہی جرم ہے کہ جس کو اللہ جنت میں بھی نہیں بھیجے گا، جس کی وجہ سے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع بھی بدقسمتی سے یہ کتنا عام ہے. جو بیچارہ دنیا سے چلا گیا اس کی اولاد کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مسلمان کر رہے ہیں. اور چوتھے نمبر پر فرمایا والعاق لوالدیہ، والدین کی نافرمانی کرنے والا. تو دوبارہ سن لیجئے گا. پہلے نمبر پر مدمن الخمر، شراب کا عادی. نمبر 2 آکل الربا، سود خور. نمبر 3 یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھانے والا. اور نمبر 4 والدین کی نافرمانی کرنے والا. یہ 4 قسم کے گناہ ایسے ہیں، فرمایا اللہ نے طے کر لیا ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ تو جنت میں داخل کرے گا اور نہ ہی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ان کو دیا. اب آپ سب جانتے ہیں کہ کفر ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جنت میں جا بھی نہیں سکتا اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی صرف کفر اور شرک ہے. باقی جتنا بھی انسان گناہ گار ہو وہ جنت میں ایک نہ ایک دن چلا جائے گا اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع بھی ملے گا. لیکن اس حدیث مبارکہ میں یہ کیوں فرمایا کہ یہ 4 قسم کے گناہ کرنے والا یا ان میں سے کسی ایک گناہ میں بھی جو مبتلا ہوگا اس کو نہ تو اللہ جنت میں داخل کرے گا اور نہ ہی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع دے گا. سمجھ آ رہی بات کی نا؟ کہ کفر شرک کے علاوہ ہر گناہ کی وجہ سے انسان سزا بھگت کے جنت میں جا سکتا ہے. لیکن اس حدیث مبارکہ میں یہ کیوں فرمایا؟ توجہ فرمائیے گا، یہ یاد رکھنے والی بات ہے. بھئی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ انسان کا ایمان چلا جائے گا. یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ ان کی وجہ سے ایمان کے چھن جانے کا اندیشہ ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ تو یہ بندہ جنت میں جائے گا اور نہ ہی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع اسے. اس سے اندازہ لگا یہ کتنے بڑے گناہ ہیں اور ہم کتنے زیادہ ان میں مبتلا ہیں. تو بھئی اللہ کے لیے اپنی ترتیب کو بدلیں اور ایسے گناہوں سے کم از کم پرہیز کریں کہ جو ایمان سے محرومی کا سبب بن جاتے ہیں. تو شراب پینا اتنا بڑا جرم ہے. نمبر 2 والدین کی نافرمانی. یہ تو ایسا سنگین جرم ہے کہ جس کے بارے میں بار بار اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں وضاحت کی ہے. بس ایک بات کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں. دیکھیں میں نے جمعۃ المبارک پہ بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے نا. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. اور شرک براہ راست اللہ کی غیرت اور عزت کا معاملہ ہے. اللہ کی غیرت اور عزت کا معاملہ ہے. تو اس لیے اس کی معافی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں جب والدین ایسے ہوں جو شرک کر رہے ہوں، والدین ایسے ہوں جو شرک کرنے والے ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہے نا. کہ ایک بندہ اللہ کی عزت اور غیرت پر حملہ کر رہا ہے، اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں. لیکن اگر وہ والدین کے روپ میں ہے تو اللہ کی تعلیم سنیے جو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اگر والدین مشرک ہیں اور تو اسے جھگڑا کرتے ہیں، تجھے مجبور کرتے ہیں کہ تو بھی شرک کر، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات مان کے تمہیں شرک کرنے کی اجازت نہیں. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے پھر بھی ان سے بدتمیزی کرنے کی اجازت.
سمجھ آ رہی بات؟ یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے سب سے بڑے دشمن ہیں تو تم کیا کرو، تم سے جو ہوتا ہے ان کے ساتھ کرو، لیکن سب سے بڑے دشمن ہے میرے تمہارے والدین ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر بھی میں تمہیں بدتمیزی کرنے کی ان سے اجازت۔ تو بھئی اللہ والدین کے روپ میں اگر ہوں تو ان کے اپنے سب سے بڑے دشمن ہونے کے باوجود ان کو بے عزت کرنے کی، ان سے بدتمیزی کرنے کی، ان سے بدسلوکی کرنے کی اجازت۔ تو اگر والدین مسلمان ہوں اور صحیح بات کا کہیں، غلط بات کا حکم بھی نہیں دیتے، تو بتلائیے پھر ان کی نافرمانی کرنے کی کوئی گنجائش ہے اسلام میں؟ کیوں بھائی؟ اس لیے تو اللہ فرماتا ہے اما یبلغن وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، تمہاری زندگی میں اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے، فلا تقل لهما اف، تو اس حالت میں ان کے سامنے اف کہنے کی بھی اجازت۔ سمجھ آ گئی بات؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر والدین کی تکلیف کے لیے اف سے ہلکے درجے کا بھی کوئی کلمہ ہوتا اللہ اس کو بھی بیان کر دیتے کہ بڑھاپے کی حالت میں جب تمہیں ان کا بچوں کی طرح خیال کرنا پڑے گا اور بچوں کی طرح ان کی رعایت کرنی پڑے گی، ایسے تکلیف دہ مرحلے پر بھی تمہیں ان کے سامنے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کیوں قرآن میں فرما رہے؟ تاکہ یہ ورقہ ہی پھاڑ دیا جائے کہ والدین کے ساتھ کسی مرحلے پر بدتمیزی کرنے کی اجازت ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، بس میں آخری حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشکات شریف میں حدیث ہے، فرمایا من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ، جس بندے نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرنے والا ہے اور اللہ کی جو تعلیمات ہیں والدین کے بارے میں ان کا پورا لحاظ کرنے والا ہے، فرمایا وہ اس حالت میں صبح کر رہا ہے کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے۔ جو بندہ والدین کی اطاعت و فرما برداری کی حالت میں صبح کرتا ہے تو وہ ایسی حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے صبح کرے گا تو فرمایا اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ صحابی پوچھنے لگے آقا وَإِن ظَلَمَا، والدین اگر زیادتی کر رہے ہو پھر بھی حکم ہے، پھر بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ زیادتی کر رہے ہو پھر بھی ان کی نافرمانی کرے گا تو پھر بھی جہنم کے 2 دروازے کھلے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ زیادتی کر رہے ہوں، اگرچہ وہ زیادتی کر رہے ہوں، اگرچہ وہ زیادتی کر رہے ہوں، تب بھی اگر ان کے ساتھ ان کی نافرمانی کرتے ہوئے صبح کی تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے بھائی ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی اسلام میں قطعی طور پہ کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہاں یہ آخری بات ہے کہ بھئی یہ ہے والدین کا اولاد کے ساتھ معاملہ، کہ اولاد کے لیے والدین کی فرما برداری ضروری ہے اور نافرمانی کسی مرحلے پر بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن والدین کی وجہ سے کسی اور کے ساتھ زیادتی ہو جائے اس کی بھی اجازت۔ یہ توجہ فرمائیے گا، یہ حساس باتیں ہیں جو اب شروع ہوں گی لیکن اس کو کریں گے کل، میں بس شروع کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں بہو کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیوں بھائی؟ والدین ہوتا ہے کہ نہیں؟ یار آپ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے جاپان میں رہتے ہیں، پاکستان میں نہیں رہتے، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ یہ تو ہمارا کیا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ترا انتخابی نشان ہے ہمارا۔ کیوں بھائی؟ اس طرح شیر سے پہچانا جاتا ہے نا، شیر کی تصویر کسی بھی اشتہار پہ ہوتی ہے، یہ کس کا نشان ہے؟ کیوں بھائی؟ نون لیگ جب سے الیکشن میں ہے ان کا نشان کیا ہے؟ شیر ہے۔ تو پی پی کا نشان کیا ہے؟ تیر ہے۔ تو ہمارا انتخابی نشان کیا ہے؟ بہو اور والدین اور ساس کا جھگڑا، یہ تو ہمارا انتخابی نشان ہے۔ شاید ہزاروں میں کوئی ایک گھر ہو جو بچا ہوا ہو، ورنہ بلکہ اس کے بغیر تو برکت ہی نہیں ہوتی گھر میں۔ جب تک یہ کام شروع نہیں ہوگا اس وقت تک برکت نہیں ہوگی۔ تو یہاں بھی شریعت کی تعلیمات کو سمجھ لینا چاہیے۔ میں نے شروع میں جو جھگڑے کی باتیں کی ہیں نا، اگر ہمیں اسلام اور دین کی کچھ ہوا لگی ہو تو یہ کام تو کافروں کے گھروں میں ہونے چاہیے، لیکن کیا کریں، ہمیں اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں پسند ہیں جو ہماری منشا کے مطابق ہیں۔ ہمارے مزاج کے خلاف جہاں بات آ گئی پھر ہم نہ ہمیں اسلام قبول ہے، نہ ہمیں اللہ کی بات قبول ہے، نہ ہمیں رسول اللہ کی بات،
پھر جب جوتے پڑنے شروع ہوتے ہیں تو پھر سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت وہی ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے کارناموں کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہمیں جوتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ساری زندگی جوتے کھاتے ہوئے گزر گئی، پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اور جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں کی تعلیمات کا خیال کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اس کے بغیر نظام چلے گا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے، ان کے ظلم و ستم سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دیجیے۔ حماس کے مجاہدین کو اسرائیل کے صفحہ ہستی سے مٹانے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ امریکہ، برطانیہ، دنیا بھر کے یہودی اور ان کے حمیتیوں کو چن چن کے اپنے قہر اور غضب کا نشانہ بنا دیجیے۔ فلسطین کے علاوہ بھی دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما دیجیے، ان کے مسائل کو اپنی رحمت سے حل فرما دیجیے۔ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔